آج دور ہے اختلافات کا دور، اور میں مخاطب ہونا چاہوں گا میرے علماء احباب بیٹھے ہیں، مختلف مسالک سے آئے ہوئے میرے احباب علماء عزت مآب تشریف فرما ہیں، بڑے ادب سے گزارش کروں گا۔ امت کی ہوا کے اکھڑنے کا بڑا سبب فرقہ وارستی ہے، فرقہ واریت، آپس میں ٹوٹ جانا، اختلاف، اس حد تک اختلاف کہ ایک دوسرے کو کافر، ظالم، فاسق اور ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا، بڑا سبب یہ ہے، بڑا سبب یہ۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک فتویٰ آیا، پچھلے ہفتے کی بات، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے فتوے میں لکھا تھا کہ جو بندہ اس مولوی صاحب کے پاس جا کر فتویٰ لے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو ہمارے نکاح بھی بڑے کمزور ہو گئے، خدا کے لیے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، سب کا احترام، خدا کے لیے قرآن مجید کی وہ صدا سن لیجئے، لا تفرقوا، قرآن کے الفاظ ہیں نا، لا تنازعوا فتفشل ریحکم واصبروا، سن لو آپس میں نہ جھگڑنا، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ ہم آپس میں یوں لڑتے ہیں، ایک مسجد کا فرد دوسری مسجد میں چلا جائے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹ جاتا۔ خدا کے لیے جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے والا دھندا۔ اور آج کیا ہوا؟ آج کے دور میں اس ملک میں حاکم کون ہے؟ اس ملک میں فلڈ آ رہا ہے، کس بات کا جی؟ لبرلزم کا۔ جی ملک کے قوانین کو کسی مذہب سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ قانون تو لبرل ہونے چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیں جی، ویسٹ نے ترقی کر لی ہے اس لیے کہ ان کے قوانین لبرل تھے، تو کسی مذہب کے ساتھ کوئی مولوی بیچارہ سیاست میں آ جائے، اس پر تنقید شروع، جی اپنی عقیدت کو سیاست میں بٹور رہا ہے۔ خدا کے لیے وہ تو ہیں ہی، آپ خود اپنے اندر کا مسلمان جگائیے۔ بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، جہاں بھی اسلامی قوت کو دین کا نام لیتے ہوئے سنیں، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق فرقہ، آپ اس کی حمایت کیجئے، وگرنہ اس ملک میں یقین کیجئے ہم اقلیت سے بڑھ کر کچھ نہیں رہ جائیں گے۔ واللہ العظیم بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں، میں نے خود دیکھا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے پہلی کلاس میں جب گیا، پہلی میری اس دن سیشن تھا، تقریباً 85 اسٹوڈنٹ تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، ہوتا ہے استاد سب سے پہلے جج کرتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کس پیمانے، کس وزن کے ہیں۔ میں نے سوال کیا، اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں۔ بیچلرز کی کوئی کلاس تھی، بی ایس سی ایس کی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو سورہ اخلاص آتی؟ اللہ گواہ ہے، 85 بچوں میں سے، نوجوان مسلمان بچوں میں، ایک سکھ بچہ تھا، ان 85 میں سے 7 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اب دیکھیں کہ ہماری نمازیں کہاں کھڑی ہیں۔ کہیں قوم لوط کے اس زاہد کی طرح سب سے پہلے ہم ہی مجرم نہ بن جائیں۔ اتنا بڑا طبقہ، اتنا زور آور حملہ، زوردار طریقے سے حملہ آور لبرلزم، فیمنزم، سیکولرزم اس ملک پر، اور ہمارے محراب کا سائز دن بدن بڑھتا چلا جائے۔ ہم کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اپنی دکان پر، ہم اپنے سکول میں، ہم اپنے گھر میں، اپنے ہمسایوں میں محمد عربی کی بات کہہ سکیں، ہمیں شرم آتی ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، ایسے ہی رویے کے ساتھ اپنے گھر کو تو آگ لگے گی، پورا ملک بھی تباہ ہو جائے۔ سننا شروع کی تو 3 یا 4 بچوں نے سنائی۔ جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی ان کو نماز آتی ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا، آپ نے کیا حدیث سن رکھی ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ مجھے بتلا دیجئے اس پوری امت کا، پاکستانیوں کا کیا بنے گا جن کی بہت بڑی تعداد یہاں پڑھ رہی؟ کون ذمہ دار ہے؟ مجھے ایک بندہ بتلائیں جو ذمہ دار بنتا ہے ان لوگوں کا۔ ان کا کیا قصور؟ میری کلاس کے بعد الحمدللہ وہاں پر پردہ بھی شروع ہوا کچھ بچوں کے طرف، اللہ کا شکر ہے، اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کون ذمہ دار ہے ان لوگوں کی لادینیت کا، ان لوگوں کے دین سے دور ہونے کا؟ کون ذمہ دار؟
آئیے اپنے گریبان میں دیکھیں، اوروں کے گریبان دیکھتے ہوئے بڑی دیر ہو گئی، بڑا وقت گزار دیا اس ملک کو ہم مذہبی لوگوں نے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا جب ایک عالم کی بھی اسی ملک میں عزت ہوتی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری افواج، اللہ تعالیٰ افواج کو اسلام پر قائم رکھے، اسلام کی توفیق دے، دین کے غلبے کی توفیق دے۔ عزیزو، افواج پاکستان سمیت ہر حکومتی ادارہ جب کسی اخبار پر کوئی اپنا ایڈورٹیزمنٹ دیتا ہے کسی بھی ایونٹ کی، 6 ستمبر ہو، 14 اگست ہو، وہاں پر ایک لسٹ بنتی ہے، کوئی 10 12 15 قسم کے مختلف جو ہمارے پاکستان کی ثقافتیں ہیں ان کے نمائندے، ایک بندہ بھی داڑھی والا نہیں دیا جاتا، ایک بندہ۔ ان کی نیت تو یہیں سے آیا ہے، ان کی نیت تو یہیں سے واضح ہے، آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لے کر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کا فرمان ہاتھ میں پکڑو، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن پکڑو، دوسرے ہاتھ میں آقا علیہ السلام کا فرمان پکڑو۔ اس زمانے پر پھنپنے کا واحد راز یہی ہے، اگر ہم کر سکے یہی طریقہ ہے، اس کے بغیر اور کوئی اسلوب نہیں اور کوئی طریقہ نہیں۔